اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، یووا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست سید راشد علی۔ جیسا کہ یووا صوفی مشن ہمیشہ آپ کے لیے ادب، تہذیب اور صوفیہ اکرام کے علم کو لے کر کے آتا ہے۔ تو کل کے ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے کافر صحابہ کے دور میں صحابہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کے کہ صحابہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ اب کل کے ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب کل کے ویڈیو میں ہم آپ کو جو خلفاء ہیں، نبی کے خلیفہ ہیں، وہ کس طرح سے تعظیم کرتے تھے، کیسا ادب کرتے تھے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آج ہم شروعات کریں گے ایسے صحابی سے جو صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ خود اپنے آپ میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جو کہ داماد رسول بھی ہیں، خدا کے شیر بھی ہیں اور پنجتن میں سے ایک ہیں۔ آپ کی بیوی پنجتن میں سے ایک ہیں، آپ کے بیٹے دونوں پنجتن میں سے ہیں، یعنی کہ پنجے تن میں سے جو 4 تن ہیں وہ خود اپنے آپ میں ہیں، اور جو 1 تن بچے ہیں سب سے بڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے سسر ہیں۔ یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی، کہ جن کے بچوں کے کپڑے بھی انبیاء سیتے ہیں اور جن کے بچوں کے در پر دربانی بھی فرشتے کرتے ہیں۔ ایسے جل و قدر صحابی، ایسے اعلیٰ مرتبے والی شخصیت جس کا کہ ذکر صرف قرآن اور حدیث میں نہیں بلکہ دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور صرف نبی کے دور سے نہیں ملتا ہے بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے لے کے اور نبی کے دور تک اور نبی کے دور سے اب کے دور تک ہر مذہب کی کتابوں میں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ملتا ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اب اتنی بڑی شخصیت جو کہ اللہ کو اتنی محبوب ہے، اللہ کی اتنی قریبی شخصیت، وہ کس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، آج سب سے پہلے ہم ان سے ہی شروعات کریں گے۔ تو دادا حضور نے درج کیا ہے صفحہ نمبر 157 پر 157 پر دادا حضور لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس کو حضرت امیر المومنین مولا علی مشکل کشا علی علیہ السلام کے زانوں پر رکھے ہوئے استراحت فرما رہے تھے کہ سورج غروب ہونے اور نماز عصر کا وقت اختتام پر پہنچنے لگا۔ قریب تھا کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی نماز قضا ہو جائے، مگر آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت ادب سے نماز عصر کا قضا کرنا بہتر تصور فرمایا۔ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی زانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے کہ نماز عصر قضا ہونے لگی، لیکن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے یہ تو بہتر سمجھا کہ میری نماز قضا ہو جائے، پر یہ بہتر نہیں سمجھا کہ اپنی زان کو آپ کے سر اقدس سے ہٹا لیں، کیونکہ اگر وہ ہٹاتے تو جنبش ہوتی اور جنبش ہونے سے آپ کی نیند کھل جاتی، تو آپ نے یہ بہتر نہ سمجھا اور آپ نے زانوں سے آپ سرکار مبارک نہ ہٹایا کہ مبادا اس جنبش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے آپ کا سر مبارک کو ذرا بھی جنبش نہیں دی، یہ ان کا ادب تھا کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت
جو کہ اللہ کے اتنے قریب تھے، اور نماز عصر قضا ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سر مبارک کو ہلانا بھی بہتر نہ سمجھا۔ اب دوسرے صحابی کی بات کرتے ہیں اور خلیفہ کی، کہ حضرت روحی فدا مقام قطیبیہ میں تھے کہ آپ کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور کفار نے کہا کہ ہم حضرت کو داخلہ مکہ کی اجازت نہیں دیں گے، تم آ گئے ہو اس لیے ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہ کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جب کفاروں نے کہا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی ہم لوگ اجازت نہیں دیں گے، وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، اور تم یہاں پر آ گئے ہو تو تم یہاں پر عمرہ کر لو، تو آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ خلفاؤں میں سے ہیں، صرف ایک عام صحابی نہیں ہے بلکہ آپ نبی کے خلفاؤں میں ہیں، خلیفہ ہیں نبی کے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اب مقام غور ہے کہ نماز عصر کا پڑھنا فرض ہے، جو کہ مولا علی نے ترک کرنا بہتر سمجھا، اور طواف صرف بیت اللہ کے دیکھ لینے سے واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی نے کعبہ شریف کو دیکھ لیا تو اس پر طواف جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں جلیل و قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک نے تو ثواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریادت و ادب سے فرض کا قضا ہونا، دوسرے نے واجب کا ترک ہونا گوارا کیا۔ تو مولا علی مشکل کشا علی علیہ السلام نے نماز کو چھوڑنا بہتر سمجھا نبی کے ادب میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کو چھوڑنا بہتر سمجھا۔ تو ایک نے فرض کو چھوڑنا اور ایک نے واجب کو چھوڑنا جو ہے بہتر سمجھا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے صحابی، اتنے بڑے اعلیٰ مرتبے والے لوگ، ان کے ادب کا عالم یہ تھا۔ اور آج کے یہ 4 کتابیں پڑھے ہوئے مولوی نبی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، کبھی ان کی نسبت جانوروں کے علم سے ان کی نسبت کر دیتے ہیں، کبھی خود سے کر لیتے ہیں، کبھی ان پہ کسی بھی طرح کا ایسا تہمت لگا دیتے ہیں، کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہوتا ہے، جو کہ پیور جو ہے گستاخی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آج مسلمانوں پہ عذاب برپا ہے، کیونکہ کبھی مولوی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کے کفار گستاخی کرتے ہیں نبی کی شان میں، کبھی یہ مولوی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کو دیکھ کے کفار بھی کرنا شروع کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں یہاں سے کہ یہاں سے جو ساری شروعات ہوتی ہے وہ مولویت سے ہوتی ہے، کیونکہ یہی لوگ کچھ بھی لکھتے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے کہ وہ ہر مولوی کی بات کو صحیح سمجھ کے اس پہ نعرہ تکبیر بلند کر دیتی ہے، جو کہ کربلا میں کیا گیا تھا کہ مولویوں کے بہکاوے میں آ کر کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور وہاں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا گیا تھا۔ وہی آج کے دور میں اور کئی 100 سال کے دور میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب یہ 150 سال میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے، 15-20 سال میں تو یہ بہت زیادہ حدیں پار کر گیا ہے کہ لوگ مولویوں کے بہکاوے میں آ کر کے یہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا، دین ہے کیا، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ بس مولوی نے کچھ بھی گستاخی کر دی اور انہوں نے نعرہ تکبیر سے اس کا سواگت کر دیا، اس کا استقبال کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، صوفیہ اکرام کی کتابیں اٹھائیے، اولیاء اکرام کی ولیوں کی کتابیں اٹھائیے، اور ان کتابوں سے علم کو سمجھیے، اور نبی کی تعظیم کو سمجھیے، اہل بیت کی تعظیم کو سمجھیے، صحابہ اکرام کی تعظیم کو سمجھیے، تب آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور اگر آپ لوگ
ऐसे ही जाहिलाना मौलवियों के पीछे चलेंगे, इन जाहिलाना जमातों के पीछे चलेंगे, तो ऐसा एक वक्त आएगा कि जैसा आज हो रहा है कि कुफ्फार हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गुस्ताखियाँ कहाँ से कराई जा रही हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, और हम फ्री फंड में अपनी जान को दे रहे हैं, अपना माल कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा ही आगे भी होगा और आपकी कीमती जान, आपका कीमती माल ये फजूल चला जाएगा। आपका ना तो माल कुर्बानी में होगा, ना आपकी जान कुर्बानी में होगी, बल्कि आप उस गुस्ताखे रसूल की तकरीर सुनने के बाद, उस काफिर की तकरीर सुनने के बाद आप भी गुस्ताखे रसूल हो जाएंगे और आप भी काफिर हो जाएंगे और आप कुफ्र पर आपका खात्मा होगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको जानना है कि आपका खात्मा कुफ्र पर ना हो, आप चाहते हैं कि आपका खात्मा कुफ्र पर ना हो, तो इन फ़िरक़ा परस्त जमातों से दूर हो जाइए, इन फ़िरक़ा परस्त आलिमों से आप लोग दूर हो जाइए और इनसे दूर होने के बाद आप सूफिया इकराम की किताबें उठाइए, वलियों की किताबें उठाइए और उनसे इल्म हासिल कीजिए। जिनको नहीं पढ़ना आती हैं वो पढ़ना सीखें, और जो पढ़ना नहीं सीख सकते हैं तो वो अच्छे सूफिया इकराम की तकरीरें सुने, यूट्यूब पर सुने, या जो सूफिया इकराम आपके आसपास हैं उनके पास जाएं, उनसे इल्म हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ कोई एक आध सूफी अच्छा ना मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि पूरे शहरों से सारे सूफी पाखंडी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे सूफी मौजूद हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। कोई ना कोई तो शहर में आपको मिल ही जाएगा, आपके शहर में, आप जहाँ से भी होंगे, जहाँ भी आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो आप सही इल्म को समझिए और सही रास्ते पर चलिए। जान और माल हक और सच पर कुर्बान कीजिए, जो आपका माल भी हक पर कुर्बान हो और आपकी भी जान हक पर कुर्बान हो। ना हक अपनी जान को ना खर्च कीजिए, ना हक अपना माल ना खर्च कीजिए, ना हक अपना वक्त ना बर्बाद कीजिए। सही रास्ते पर चलिए, सही रास्ते को चुनिए, और उसके लिए हमें जो दीन मिला है वो सूफिया इकराम से मिला है। तो सूफिया इकराम की वलियों किताबें उठा करके पढ़िए, उन लोगों की किताबें उठा करके पढ़िए जो हक और सच हैं, जिन्हें कोई जमात, कोई उलमा ये नहीं कह सकता कि हाँ हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। अगर आपके अंदर वाकई दीन समझना चाहते हैं तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ उठा के पढ़िए, जिसको ना तो वहाबी कह सकता है कि ये गलत है, ना देवबंदी कह सकता है गलत है, ना बरेलवी कह सकता है गलत है। अगर है आपके अंदर दीन सीखने का जज्बा और दीन को समझने का जज्बा, तो उठाइए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ। उन जैसा आलिम अभी तक के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उठाइए, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उठाइए, पढ़िए इन आलिमों की किताबें, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और अगर आप इनकी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, तो फिर आप सूफिया इकराम के पास जाइए, फिर वो आपको उनकी जो किताबें हैं उनका तर्जुमा आपको समझाएंगे और आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ मेरी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल युवा सूफी मिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल युवा सूफी मिशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो बात अच्छी लगे उसको आप कमेंट में बताएं, जो आपको गलत लगे उसको भी आप कमेंट में हमें बताएं। और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ और समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमें वो बात मालूम होगी, वो हम समझ सकते होंगे, समझा सकते होंगे, तो उस बात को हम आपको ज़रूर समझाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।